وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. Our praise be to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, and our happiest salat and salam upon our beloved Holy Prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I have recited this verse from Surah Al-Baqarah, and I will explain a few words about this verse, which tells us about our relations and our duties towards our Creator, Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, and to our parents and relatives and all human beings. But I was requested from some of our brothers that we take this topic this Friday, and also they suggested me that most of the elderly people, they don't understand English, so we should do something in Urdu, and then at the end we should give some brief of this topic in English. تو میں اس لیے آج تھوڑا سا اس کو بیان کروں گا. ملک صاحب نے بھی مجھے کہا, فراز صاحب نے, آج آپ کی بات پوری ہو رہی ہے. تو یہ سورہ البقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کو کرتے ہو یا مغرب کو کرتے ہو. ولکن البر, لیکن نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. نیکی تو یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ. یہ صرف مشرق یا مغرب کو نہیں کرنا. اب یہ مشرق اور مغرب کا ذکر کیوں کیا؟ مشرق اور مغرب کا اس لیے ذکر کیا کہ بیت المقدس کی طرف اور یروشلم کی طرف عیسائی اور یہودی وہ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, ایک مشرق کو اور ایک مغرب کو. تو انہوں نے جب اسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میرا قبلہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام والا قبلہ بن جائے, تو خانہ مکہ کی طرف خانہ کعبہ جب رخ کریں, جب مدینہ منورہ میں رب کا یہ حکم آ گیا کہ فولوا وجوہکم, کہ آپ اپنا رخ پھیر لیں, فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, منہ کرو کہ اللہ ادھر ہی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر نماز پڑھیں تو ادھر منہ پھیر لیں, جدھر آپ پھر جائیں گے اللہ اسی کو آپ کا قبلہ بنا دے گا. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چاہت کو اللہ نے حکم فرما دیا, تو پھر مدینہ منورہ کے جو جیوز اور کرسچن تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ آپ کیا کر دیا, آپ نے اتنے عرصے سے ادھر پڑھتے تھے ابھی چلے گئے. اس کا بھی رب نے جواب دیا کہ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم منہ ادھر کرتے ہو یا ادھر کرتے ہو. بس کیا کہتے ہیں کہ قبلہ قبلہ کی طرف جو تمہارا رخ ہوتا ہے نا, عام طور تمہارا رخ تو صرف قبلہ کی طرف ہے, مگر ہمارا رخ جو ہے وہ یار کی طرف ہے, وہ اللہ کی طرف ہے. صرف یہ ایک جہت ہے, سمت ہے, ڈائریکشن ہے. اصل تو اللہ کی بات میں حاضر ہونا ہے. تو رب کہتے ہیں لیس البر, نیکی کیا ہے؟ It's not only, the virtue is not only just to facing some direction. If you face to the east and you face to the right. The real thing is you have to imagine that you are standing in front of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. But the virtue is, but the virtue is
من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. نیکی تو یہ ہے تم اللہ پر ایمان لاؤ، تم آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور تم اس کے فرشتوں پر ایمان رکھو، تم اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، والنبیین اور اس کے سارے رسولوں پر تم ایمان لاؤ. کیونکہ وہ پہلے نبیوں پر تو ایمان رکھتے تھے، جو سب کے آخر میں نبیوں کے سردار ہیں ان پر وہ ایمان نہیں رکھتے تھے. رب نے کہا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم ادھر منہ کرتے ہو ادھر منہ کرتے ہو، نیکی یہ ہے کہ تم من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہ ایمان کی جو باتیں ہیں یہ سب پر ایمان ہو. اور ایمان لانے کے بعد پھر اگلی بات کیا ہے؟ وآت المال علی حبہ، پھر اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرو. ایمان ہو گیا، ایمان کے بعد اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرنا ہے. کس پر؟ ذوی القربا، جو ریلیٹیوز، جو تمہارے قریبی ہیں ان پر مال خرچ کرنا ہے. والیتامی، جو یتیم ہیں آرفنز، والمساکین، اور جو غریب ہیں جو پور پرسنز ہیں، وابن السبیل، اور جو ٹریولرز ہیں مسافر ہیں، والسائلین، اور جو ضرورت مند آپ کے پاس مانگنے کے لیے سوال لے کر آ گیا ہے، وفی الرقاب، اور جو غلام ہیں جن کی گردنوں پر غلامی کا توق پڑا ہوا ہے ان کو آزاد کرانے کے لیے. تو یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے ہیڈز آپ نے بتا دیے. یہ وہ ہیڈز ہیں جہاں پہ تم نے اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں، دنیا داری کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ کہا، یہ کہنے کے بعد دیکھا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. اور پھر کہا کہ آپ نماز قائم کرنا، یہ بھی نیکی ہے، نماز قائم کرنا. پھر یہ کیا ہے؟ پھر کیا نیکی ہے؟ زکات ادا کرنا. پھر کیا نیکی ہے؟ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اپنا وعدہ پورا کرنا جب تم وعدہ کر لو. اور پھر وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، پھر صبر کرنا مشکل لمحوں میں، جب زندگی میں کوئی مشکل مرحلہ آ جائے اس میں صبر کرنا. اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں، جو پرہیزگاری والے ہیں. اب بڑے اختصار سے میں کہوں گا کہ ایک تو نیکی کا جو کنسپٹ ہے، we should be clear on this aspect. What is virtue? What is birr? نیکی کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر جو آدمی مسجد آتا جاتا ہو، ہم کہتے ہیں بڑا نیک بندہ ہے. The guy who is offered the 5 daily prayer, we think he is a 5%. ہمارے نزدیک نیکی صرف نماز پڑھنا ہے. جس نے زیادہ عمرے کیے ہیں وہ زیادہ نیک آدمی ہے، جس نے زیادہ حج کیے ہیں وہ نیک آدمی ہے. ہمارے نزدیک صرف نماز پڑھنا نیکی ہے، اور ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہم حج بھی کریں گے، عمرے بھی کریں گے، but we are not just with our relatives. We don't do justice with our wives. We don't do justice with our husbands. ہم اپنے جو رشتے ہیں ان کا ہم خیال نہیں کرتے ہیں. تو میرا پوائنٹ آج کا یہ ہے کہ صرف نماز پہ زور دینا یہ ایک جسم ہے، یہ ایک جسم ہے، اس کی روح جو ہے یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ صرف منہ کرنا ہے اس ایک طرف دینا، وہ نیکی اصل میں نہیں ہے. اصل نیکی تو دل کا قبلہ درست کرنا ہے. اصل نیکی تو اس مالک کے احکام کے سامنے اپنی گردن کو جھکانا ہے. صرف سجدے میں سر کو جھکانا نہیں ہے، صرف رکوع میں جھکنا نہیں ہے. اصل میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنے سر کے ساتھ اپنے دل کو بھی جھکا لینا ہے. جب اللہ کے حکم کے سامنے ہم بالکل جھک گئے تو ہم نے کہا مالک جو تو کہے گا ہم وہی کریں گے. بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، شوہروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہمسایوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیگانوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، سب یہ ہمیں طریقہ بتا دیا ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر ہم ماتھے پہ محراب ڈالیں گے اور مسجد 5 ہم آئے لائیں گے، اور جب معاملات کا معاملہ آئے گا تو ہم بگڑ جائیں گے. مجھے ہمارے بزرگ تھے گاؤں میں، ہمارے نمبردار بھی تھے، میرے والد صاحب کے ماموں بھی تھے، بڑے دیکھا جس صبح نماز پڑھ کے آ کے بیٹھتے تھے اور 11 بجے تک وہ قرآن پاک پڑھتے تھے تفصیل کے ساتھ بابا سے بلند. جب بہنوں کو حصہ دینے کی باری آئی زمین میں سے تو وہی بابا جی جو 11 بجے تک تفصیل پڑھتے تھے وہ کہتے پاکستان کا کتا کا رول آ گیا، انگریز دور سے رستہ کھلی تھی ہوگا.
جب ہاتھ سے جب مار جانے لگا تو ان کو وہ قرآن یاد نہ رہا، ان کو وہ تعلیم یاد نہ رہی. انہوں نے کہا یہ کیا کروں میں جب آپ غیر بہنوں کے ساتھ ہوں. اللہ مغفرت کرے، اس کے درجے بلند فرمائے. میں نے یہ آج کا میرا میسج یہ تھا کہ صرف نماز پڑھنا، the virtue is not just only to offer the 5 times daily prayer, not just to bow your heads, it's to bow your hearts towards the or commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the main thing. اور جو دوسری امپورٹنٹ بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایمان کے بعد faith. What are the articles of faith? آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. Have faith in Allah subhanahu wa ta'ala and in the day of judgment, in the final day, and in His angels, in His books, and in all of His messengers. After having this faith, then there must be, he must say, according to our thinking, as we think that only to offer the 5 daily prayer is good thing. Doing Umrah is good thing. Having ihram on your forehead is good thing. Coming and going forward and back from masjid is good thing. So Allah should have said, after saying that the faith is to have faith in Allah, to have faith in Akhirah, to have faith in angels, to have faith in His books, and have faith in His messengers, then directly Allah should have gone in this verse, وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. But no, after mentioning the faith, al-Iman, Allah is not mentioning these acts of worship that we think these are the good things only. But Allah said, وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. اللہ نے ایمان کے بعد براہ راست عبادت کا نہیں دیا. اللہ نے ایمان کے بعد براہ یہ نہیں کہا کہ ایمان تم نے رکھا، تم نے یہ ایمان لائے، تم ایمان کے بعد اب نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج کرو، یہ سارے کام نہیں. اس سے پہلے رب نے کہا وہ آتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت کے لیے مال خرچ کرو. کس پہ خرچ کرو؟ ذوی القربیٰ، جو تمہارے قریبی ہیں. باہر ہم ماتمدائی ہوتے ہیں مگر اپنے ہمارے رشتے دار جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم نہیں دیتے. ہم بڑے بڑے ڈونیشنز کرتے ہیں مگر اپنے قریبی ہمارے ضرورت مند جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں. ذوی القربیٰ، مال خرچ کرنا سب سے پہلے اپنے قریبیوں پر. والیتامى، پھر مسکینوں کی بات، پھر یتیموں کی باری ہے، پھر مسکینوں کی باری ہے، پھر مسافروں کی باری ہے، پھر مانگنے والوں کی باری ہے، اور اس کے بعد غلاموں کو آزاد کرانے کی باری ہے. سب سے پہلے ذوی القربیٰ جو قریبی ہیں ان پر اپنا مال خرچ کرنا. تو میرا ٹاپک یہ تھا کہ دیکھیے کہ رب نے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، نیکی صرف یہ جسم ہے، اس کی روح اپنے دل کو اللہ کے احکام کے تابع کرنا ہے. اللہ نے اگر ہمیں کہا ہے کہ تم اس طرح اپنے لوگوں کے ساتھ سلوک کرو تو ہمیں ویسے سلوک کرنا ہے جیسے اللہ نے فرمایا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم خیرکم لأہلکم وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. پھر کہا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم. کہا کہ تم میں سے سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور اس میں بھی اور تمہارے سب سے اچھے اخلاق والے وہ ہیں جو اپنے گھر والیوں کے ساتھ اچھے ہیں. اور پھر میں تم سب سے زیادہ میں تم سے ان کے ساتھ اچھا ہوں. اب میرے پاس وقت میرا میں نے جو ٹاپک لیا ہے اس کو پورا نہیں کر سکوں گا، وقت جو ہے وہ میرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. دیر تک شروع کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی مبارک ہے آپ دیکھ لیں کہ کس طرح وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کر سکتے. ہمارے معاشرے کا آدمی آیا کہ یا تو ہم ایکسٹریم پہ رہتے ہیں، یا تو گندا ہی ہمارے ہاتھ سے نہیں اترتا، نہیں چھوٹتا، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ سختی کرتے ہیں، اور یا ہم ان کو اس طرح ان کو فالو کرتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، بہنوں بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. یہاں پر یہ رویہ ہے کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کے جو سسرالی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ شادی نہیں کی جگہ ماں باپ کا کہنا تھا. اور اگر دوسرا وائس ورسا یہ ہے کہ اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو جائے تو ماں باپ کے بہن بھائی کہتے ہیں کہ الحمد ہو گیا. تو یہ دونوں جو رویے ہیں یہ اس کو ٹھیک نہیں ہے. تو there should be some balance. Whatever Allah has taught us to behave like good people towards your
wives, to your husbands, to your parents, to your children, to your friends, to your neighbors. یہ سارے we have to follow all the commandments. We should not be arrogant towards our spouses. We should not be arrogant towards our parents. Everything should be in a balance. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپن کی توفیق عطا فرمائے. سنت ادا کرتے ہیں, پھر اذان ہوتی ہے, پھر انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.